السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن قریب آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ پر پوری سیریز میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ پوری سیریز سن بھی لی۔ آئیے آج آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ سے متعلق تفصیلات تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہی رہوں گا، کچھ آپ کے مناقب پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ سیریز نہیں دیکھی ہے، وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق پلے لسٹ موجود ہے، چاروں خلفاء راشدین المہدیین کی سیریز موجود ہے، اس کے علاوہ اور صحابہ کرام کی بھی۔ بہرحال آج کی جو روایت ہے اس کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض۔ ہر نبی کے لیے دو وزیر اللہ کے آسمانوں میں سے اور دو وزیر اللہ کی طرف سے اس کے لیے زمین میں سے ہوتے ہیں۔ تو گویا ہر نبی کو اللہ 4 وزیر عطا فرماتا ہے، اور فرمایا سو آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر کون ہیں وہ بھی سن لو۔ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيل، کہ میرے آسمانوں میں سے جو 2 وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہیں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور زمین والوں میں سے میرے جو 2 وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ حضور نے آپ کو اپنا وزیر کہا۔ اچھا، اب یہ جو روایت آتی ہے یہ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے اندر پھر کتاب میں باب ہے فی مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور پھر اس میں حدیث نمبر 3680۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ امام ترمذی نے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ ترمذی شریف ایک پوری کتاب ہے، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی اور کتابیں ہیں۔ اس کتاب میں، یعنی کتاب سے مراد ایک حصہ کتاب کا، اسے بھی کتاب کہتے ہیں، پھر اس حصے کے اندر پھر مختلف چیپٹرز ہیں جنہیں باب کہا جاتا ہے، پھر اس باب کے تحت روایات آتی ہیں۔ اچھا، اب اس روایت کو امام حاکم نے بھی المستدرک میں روایت کیا، حدیث نمبر 3048۔ پھر اسے ابن جعد نے المسند ابن جعد میں روایت کیا، حدیث 2026۔ پھر اسی طرح امام دیلمی سے المسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں، حدیث 7111، اور باقی کتب حدیث میں بھی، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن کی روایت ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس کی اسناد درجہ صحیح پر پہنچتی ہے۔ تو یاد رکھو، علم سند حدیث الگ شے ہے اور علم متن حدیث الگ شے ہے، درایت الگ شے ہے، یہ الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ بہرحال اس پر آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وزیر کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وزراء کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے، اور حضور نے 2 لوگوں کو چنا، اور ان 2 لوگوں میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ تم اس سے بغض رکھتے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا وزیر کہا، تم اس سے بغض رکھتے ہو جسے میرے رب نے اپنے نبی کے لیے وزیر چنا۔ یہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں، یہ نبی کا معاملہ عام انسانوں والا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نبی کے لیے معاملات چنتا ہے، اور یہ چنندہ معاملات ہوتے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتوں میں سے بھی 2 کو یہ شرف ملا، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو،
یہ شرف ہے ان کا، اور زمین والوں میں سے بھی 2 لوگوں کو یہ شرف ملا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ اور دیکھیں نا اللہ کا نظام، دیکھیں خلافت راشدہ کا معاملہ شروع ہوا تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، یعنی حضور کے وزراء ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے لیے انہیں خلافت کے منصب پر رکھا اور ان سے جو کام لیا، سبحان اللہ، وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی کسی اور روایت کے ساتھ پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔